رات کا وقت تھا۔ ہانی کی سانسیں اب بھی بے ترتیب تھی۔ موبائل فرش پر گرا پڑا تھا۔ اسکرین چٹک چکی تھی۔ زارون کی آخری سرگوشی اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ہر میٹھی چیز اپنے اندر ایک تلخ انجام چھپائے رکھتی ہے۔ کھڑکی کے باہر بارش تیز ہو چکی تھی۔ قطروں کی آواز چھت پر پڑ رہی تھی۔ ٹک ٹک ٹک، جیسے کوئی ہتھوڑا اس کے دل پر مار رہا ہو۔ ہانی نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر درار تھی مگر ان نون کال کی ہسٹری اب بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے بمشکل ہمت کر کے نمبر ڈیلیٹ کیا، جیسے نمبر ڈیلیٹ کرنے سے زارون بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ نہیں ہوگا ہانی، اس نے خود سے سرگوشی کی۔ زارون وہ سایہ ہے جو روشنی کے ساتھ بھی تمہارا پیچھا کرتا ہے۔ ناول گناہ عشق، قسط نمبر 4۔ دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ زوہا کی آواز آئی مگر اس بار گھبراہٹ میں ڈوبی ہوئی۔ ہانی، پاپا تمہیں نیچے بلا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ عدیل کی ماما کی کال آئی تھی، وہ جلد ہی منگنی کی تاریخ فائنل کرنا چاہتی ہیں۔ ہانی کا دل ڈوب گیا۔ جلد ہی؟ زارون نے کہا تھا کہ اتوار سے پہلے، اور ابھی کچھ ہی دن باقی تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ آنسو پھر بہنے لگے۔ یا اللہ، مجھے کوئی راستہ دکھا دے، میں مر جاؤں گی مگر میرے پاپا پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ وہ آہستہ سے اٹھی، آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ بال بکھرے ہوئے، آنکھیں سوجی ہوئی، لب کانپ رہے تھے۔ آج وہ قیدی تھی اور اس کی قید کا نام تھا زارون کا جنون۔ لانچ میں منصور صاحب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ بیٹا ہانی، عدیل کی ماما بہت اچھی خاتون ہے، کہہ رہی تھی جلدی ہی ہمارے گھر آئیں گی، صرف بات پکی کرنے۔ مٹھائی ہم منگوا لیں گے۔ ہانی نے زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی۔ جی پاپا، جیسے آپ کی مرضی۔ اس ایک جملے نے اس کا گلا گھونٹ دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ مسکراہٹ اس کے گلے کا پھندا بنے گی۔ منصور صاحب نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے میری بیٹی، عدیل جیسا لڑکا قسمت والوں کو ملتا ہے۔ ہانی نے سر جھکا لیا، دل میں چیخ رہی تھی۔ پاپا، آپ نہیں جانتے، یہ قسمت نہیں ایک جنگ ہے، اور اس جنگ میں پہلا وار میرے دل پر ہو چکا ہے۔ شہر کے سب سے مہنگے اور پوش علاقے میں واقع زارون ولا کے تاریک مائکرو تھیٹر میں صرف ایک مدھم نیلگون لائٹ جل رہی تھی۔ زارون خان چمڑے کے چوڑے صوفے پر نیم دراز تھا۔ اس کی گہری سرمئی آنکھیں سامنے اسکرین پر لگی کسی پرانی فلم پر ٹکی ہوئی تھیں، مگر اس کی انگلیوں میں دبا ہوا سگار مسلسل سلگ رہا تھا، جس کا دھواں کمرے کی فضا میں پراسرار حالے بنا رہا تھا۔ دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ شاہد اور اس کا ساتھی اندر داخل ہوئے۔ دونوں کے چہروں پر ایک عجیب سا تناؤ جھجک تھی۔ زارون نے فلم پاز نہیں کی اور نہ ہی ان کی طرف دیکھا۔ اس کے ساتھ مخملی آواز گونجی۔ پیغام پہنچ گیا؟ شاہد نے اپنا دھڑ نکلا اور ایک قدم آگے بڑھا۔ جی خان صاحب، پیغام پہنچا دیا ہے، لیکن وہ رکا۔ زارون نے آہستہ سے اپنا رخ بدلا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہولناک سکون تھا۔ لیکن کیا شاہد؟ خان صاحب، عدیل احسان کوئی عام لڑکا نہیں ہے، شاہد نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اس نے نہ صرف آپ کی دھمکی کو ہوا میں اڑا دیا ہے بلکہ اس نے آپ کو چیلنج دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر زارون مرد کا بچہ ہے تو پردے کے پیچھے سے کتے بھیجنے کے بجائے خود سامنے آئے۔ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے خان صاحب۔ کمرے میں ایک سیکنڈ کے لیے جیسے ہوا رک گئی۔ شاہد کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے لگا اب زارون غصے سے چلائے گا یا گلاس اٹھا کر دیوار پر مارے گا، مگر نہیں۔ زارون کے سخت لبوں پر ایک دھیمی وحشیانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھا اور سگار کا ایک لمبا کش لے کر دھواں فضا میں اچھال دیا۔ دلچسپ، بہت دلچسپ۔ زارون کی کم ظرف ہنسی کمرے کے سناٹے کو چیرتی چلی گئی۔ مجھے لگا تھا عدیل احسان صرف ایک پڑھا لکھا بزنس مین ہے، مگر وہ تو بڑا جوشیلا نکلا۔ اسے لگتا ہے کہ چوڑے کندھے اور چند برانڈیڈ سوٹ پہن کے وہ زارون خان کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ اچانک غائب ہو گئی اور آنکھوں میں شفقیت کی سرخ لہر دوڑ گئی۔ شاہد، جو چٹانیں میرے راستے میں آتی ہیں میں انہیں توڑتا نہیں ہوں، میں انہیں ریزہ ریزہ کر کے اپنے جوتوں تلے مسل دیتا ہوں۔ عدیل احسان کو لگتا ہے کہ وہ ہانی کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہے۔ اس نے میز پر پڑا اپنا آئی فون اٹھایا۔ ابھی اسے پتہ چلے گا کہ جس عورت پر زارون کی نظر پڑ جائے وہ کسی دوسرے کے لیے صرف موت کا پروانہ بن سکتی ہے۔ منصور صاحب کے گھر میں رات کے اس وقت 2 بج رہے تھے۔ ہانی اپنے بستر پر سیدھی بیٹھی تھی اور اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج چکی تھی اور چہرہ ہلدی کی طرح زرد۔ زوہا اسے سنبھالتے سنبھالتے تھک کر وہیں صوفے پر سو چکی تھی۔ اچانک ہانی کے تکیے کے نیچے پڑے موبائل کی وائبریشن نے اس کے پورے جسم میں بجلی کا ایک خوفناک کرنٹ دوڑا دیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون نکالا۔ اسکرین پر ان نون نمبر چمک رہا تھا۔ ہانی کا دم گھٹنے لگا۔ وہ جانتی تھی یہ کون ہے۔ اس نے لرزتے ہوئے انگوٹھے سے کال ریسیو کی اور فون کان سے لگایا۔ وہ کچھ بول نہ سکی، صرف اس کی تیز سانسوں کی آواز گئی۔ میری جان، ابھی تک جاگ رہی ہو؟ دوسری طرف سے زارون کی وہی زہریلی مخملی آواز آئی۔ سنا ہے تمہارا نیا منگیتر بہت بہادر ہے، آج میرے بندے اس سے ملنے گئے تھے، بڑا اچھل رہا تھا وہ۔ زارون، خدا کے لیے۔ ہانی کی آواز حلق میں پھنس گئی۔
اسے چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ کچھ نہیں جانتا۔ قصور ہے اس کا ہانی۔ زارون کا لہجہ یکدم برف کی طرح سرد ہو گیا۔ میری امانت پر نظر ڈالنا ہی اس کا سب سے بڑا قصور ہے۔ اب میری بات غور سے سنو ہانی منصور، کل شام تک مجھے عدیل احسان کی طرف سے یہ خبر ملنی چاہیے کہ تم نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ تم خود اس کا دل توڑو گی، خود اسے اپنی زندگی سے نکالو گی۔ میں میں پاپا کو کیا جواب دوں گی؟ عدیل کو کیا کہوں گی؟ زارون، تم مجھے کیوں برباد کر رہے ہو؟ ہانی کی سسکیاں بند گئیں۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، زارون نے ہانی کی بات کاٹتے ہوئے ایک بھیانک لہجے میں کہا، تو تمہارے اس گناہ عشق کا ایک ایک ثبوت کل رات عدیل احسان کے لیپ ٹاپ پر تمہارے پاپا کے فون پر ہوگا۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ ہانی، عدیل کے سامنے اپنی عزت کا جنازہ اٹھتے دیکھنا چاہتی ہو یا چپ چاپ اس کی زندگی سے نکل کر اس کی جان بچانا چاہتی ہو؟ کال کٹ گئی۔ ہانی کا فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بستر پر گر گیا۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح وہیں ساکت رہ گئی۔ زارون نے اسے ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں ایک طرف عدیل کی موت تھی اور دوسری طرف اس کی اپنی رسوائی۔ مجھے عدیل سے رشتہ توڑنا ہوگا، اس نے بند آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ سوچا۔ مجھے اس سے نفرت کرنی ہوگی، ورنہ زارون اسے بھی مار ڈالے گا۔ اگلی صبح احسان گروپ آف انڈسٹریز کا ماحول ہمیشہ کی طرح مصروف تھا، مگر عدیل احسان کے کیبن کے اندر کی فضا بالکل مختلف تھی۔ عدیل اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے سامنے اس کا سب سے قابل اعتماد سیکیورٹی چیف رحمان کھڑا تھا۔ میز پر ایک گہرے رنگ کی فائل کھلی ہوئی تھی جس پر زارون خان کی پوری ہسٹری، اس کے زیر اثر چلنے والے غیر قانونی کام اور اس کے نیٹ ورک کی تفصیلات درج تھیں۔ سر، زارون خان اس شہر کا ایک تاریک نام ہے، رحمان نے سنجیدگی سے بریفنگ دیتے ہوئے کہا۔ سیاستدانوں سے لے کر پولیس تک اس کا اثر و رسوخ بہت گہرا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے طاقت کے بل بوتے پر حاصل کر لیتا ہے۔ شاہد کا کل یہاں آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، وہ واقعی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ عدیل نے فائل بند کی، اس کے چہرے پر خوف کا ایک سایہ تک نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں وہی عقابی چمک گہری ہو گئی۔ رحمان، زارون خان جتنا طاقتور ہے اس سے کہیں زیادہ مغرور ہے، اور مغرور انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سامنے والے کو ہمیشہ کمزور سمجھتا ہے۔ عدیل اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہانی کو ڈرا کر یا مجھے دھمکا کر یہ بازی جیت جائے گا۔ سر، آپ کا اگلا حکم کیا ہے؟ کیا ہم پولیس یا ہائی اتھارٹی سے رابطہ کریں؟ رحمان نے پوچھا۔ نہیں، عدیل نے نفی میں سر ہلایا۔ زارون جیسے لوگ قانون کے سوراخوں سے نکلنا جانتے ہیں، ہم اسے اس کی اپنی بساط پر ماریں گے۔ رحمان، منصور صاحب اور ہانی کی سیکیورٹی کل رات سے ہی میں نے ڈبل کر دی تھی۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ زارون کے اس بلیک میلنگ نیٹ ورک کی جڑ تک پہنچو۔ مجھے پتہ لگانا ہے کہ اس کے پاس ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے ہانی اتنی خوفزدہ ہے۔ عدیل نے اپنی جیب سے فون نکالا۔ اس نے ہانی کا نمبر ڈائل کیا، مگر نمبر مصروف جا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر ہلکے سے بل پڑے۔ وہ جانتا تھا کہ زارون نے ہانی پر ذہنی دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہوگا، اور ہانی جیسی معصوم لڑکی اس دباؤ کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر پائے گی۔ ہانی، عدیل نے دل میں سوچا۔ اس کے لب سخت ہو گئے۔ تمہارا یہ عدیل صرف کاروبار کی چالیں نہیں چلتا، وہ اپنی محبت کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ زارون خان نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا ہے، اب اسے اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ بساط بک چکی تھی، مہرے اپنی اپنی جگہ پر آ چکے تھے۔ زارون نے اپنا پہلا وار ہانی کے ذریعے عدیل کے دل پر کیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ عدیل احسان وہ کھلاڑی تھا جو سامنے والے کی چال کو الٹا کرنا بہتر جانتا تھا۔ جی دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ہانی اب عدیل سے مل کر رشتہ توڑنے کا ڈرامہ کرے گی، یا وہ عدیل کے سامنے جھوٹ بولے گی؟ تو کیا عدیل اس کے چہرے کے پیچھے چھپے ہوئے سچ کو پڑھ پائے گا؟ آخر ہانی کا ایسا کون سا راز ہے زارون خان کے پاس جس کی وجہ سے وہ ہانی کو بلیک میل کر رہا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے اور اگلی قسط تک انتظار کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔